اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین ایک بڑی خبر ایران اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ایران کے لیے جاسوسی پر فوجی اہلکار سمیت 7 اسرائیلی شہری گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان افراد نے ملٹری بیس کی معلومات فراہم کی جس کی بنیاد پر ایران نے میزائل حملے کیے ہیں۔ نیتنیاہو حکومت نے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہاں پر وہ کہاوت کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، نیتنیاہو حکومت نے ایران کو اسرائیل کے فوجی اڈوں سے متعلق اہم اور حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں، ایران کو دینے کے الزام میں 7 یہودی باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گرفتار کیے گئے 7 اسرائیلی شہریوں کا تعلق حیفا شہر سے علاقے سے ہے اور ان میں ایک فوجی اور 2 بالغ بچے بھی ہیں۔ گرفتار ہونے والوں نے ایران کے لیے سینکڑوں کام انجام دیے تھے۔ وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ تیاریاں مکمل ہو گئی ہے اسرائیل کی، اور اسرائیل جلد ہی ایران پر بڑا حملہ کرے گا، اور انشاءاللہ ایران کی، اسرائیل کی یہ بے وقوفی ایران پر حملہ کرنے کی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا یہ خاتمے کا اعلان ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، ایک بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ غزہ جنگ میں جو اسرائیلی فوجی شریک ہیں وہ ذہنی تناؤ کی وجہ سے اب خودکشیاں کرنے لگے ہیں، آتم ہتیا کرنے لگے ہیں۔ CNN کی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ مزراحی نے بتایا کہ وہ غزہ سے تو نکل آیا لیکن غزہ اس کے دل اور دماغ سے باہر نہیں نکل سکا، اور اسی وجہ سے وہ مر گیا کیونکہ وہ جنگ کے بعد کے ذہنی صدمے کا شکار ہو چکا تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق وہ ہزاروں فوجیوں کو نفسیاتی علاج فراہم کر رہے ہیں جو جنگ کے دوران شدید ذہنی تناؤ یا دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں ہوا کہ کتنے فوجیوں نے اب تک، اسرائیل کے کتنے فوجیوں نے اب تک خودکشی کی ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج نے کوئی سرکاری اعداد و شمار فراہم نہیں کیے ہیں۔ غزہ جنگ کو 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اور غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اس جنگ میں 42,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ایک طرف فلسطینی مجاہدین اور فلسطین کے اہل ایمان مسلمان وہ اسرائیلی آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ آتم ہتیا نہیں کر رہے ہیں، وہ خودکشی نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل کے فوجی ذہنی دباؤ اور تناؤ کا اتنا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ آتم ہتیا کر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔
ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے فرانس اور اسرائیل کو لے کر. جی ہاں، فرانس نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے. فرانس نے اسرائیلی کمپنیوں پر بحری ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی عائد کر دی. فرانسیسی گورنمنٹ نے اسرائیلی دفاعی فرموں پر اگلے ماہ بحری ہتھیاروں کی نمائش میں اپنی مصنوعات کی نمائش پر پابندی عائد کر دی ہے. اسرائیلی وزیر دفاع کی طرف سے سخت سرزنش کی گئی اور اسرائیل کو ڈانٹ پلائی گئی. اسرائیلی کمپنیوں کو 4 سے 7 نومبر تک پیرس میں ہونے والے یورو ناول 2024 دفاعی شو میں ڈیفنس شو میں شرکت کی اجازت ہوگی، لیکن انہیں اسٹینڈ لگانے یا اپنے فوجی ہارڈ ویئر دکھانے سے روک دیا گیا ہے. ایکچوئل میں اسرائیل کے آتنکواد کو پوری دنیا نے روکنا چاہیے، بلکہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنے پر پابندی لگنی چاہیے، اسرائیل کی مدد کرنے پر پابندی لگنی چاہیے، کیونکہ اسرائیل کو مدد مل رہی ہے اس لیے وہ آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے. اور اسرائیل کو مدد کرنے والا سب سے بڑا اگر کوئی اس کا ناجائز باپ ہے تو وہ امریکہ ہے، جو اسے ہر موڑ پر ہر مصیبت میں ساتھ دیتا ہے. ناظرین اس وقت امریکہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں ایک نجی ملکیت والے ہیلی کاپٹر یعنی پرائیویٹ ہیلی کاپٹر نے ریڈیو ٹاور کو ٹکر مار دی. ریڈیو ٹاور سے وہ ہیلی کاپٹر ٹکرا گیا جس میں 4 لوگوں کی موت کی خبریں آ رہی ہے. امریکی میڈیا کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ امریکہ کے ہیوسٹن میں پیش آیا، جہاں ایک نجی ہیلی کاپٹر پرواز کے دوران ریڈیو ٹاور سے ٹکرا گیا اور اس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی. جلتا ہوا ہیلی کاپٹر ہچکولے کھاتے ہوئے زمیں بوس ہو گیا اور اس میں سوار تمام افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے، جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی خاندان کے افراد تھے. پولیس کا کہنا ہے کہ پرواز بھرنے والے ہیلی کاپٹر کی منزل کا پتہ نہیں چل سکا. خوش قسمتی سے جہاں ہیلی کاپٹر گرا وہاں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا. ترجمان پولیس کا مزید کہنا یہ بھی تھا کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت اہل خانہ سے اجازت کے بعد جاری کی جائیں گی. ناظرین بڑی خبر اس وقت غزہ سے آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ غزہ کو اسرائیلی آتنکوادیوں نے پورا تباہ کر دیا، لیکن ان کے ایمان، ان کے حوصلے، ان کی استقامت اور فلسطینیوں کی جرأت اور بہادری کو یہ ختم نہیں کر پائے ہیں. ابھی بھی مجاہدین پوری طریقے سے باقاعدہ ان آتنکیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ غزہ کی بارودی سرنگوں میں حماس نے حملے کیے، جس میں اسرائیلی بریگیڈ کمانڈر سمیت 4 صہیونی فوجیوں کے مارے جانے کی، مرنے کی، ہلاک ہونے کی خبر ہے. ذرائع نے تصدیق کی کہ اسرائیلی فوج کے کمانڈروں کو شمالی غزہ کی پٹی میں بارودی سرنگوں کے حملے میں حماس نے مار دیا. انہوں نے مزید کہا کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے مسلح افراد نے ایک سینئر افسر کو اس وقت گردن میں گولی مار دی جب وہ علاقے کا دورہ کر رہا تھا. اس حملے کے نتیجے میں 4 اسرائیلی افسر مارے گئے، جن میں 401ویں آرم بریگیڈ کا کمانڈر ایک کرنل بھی شامل تھا. اسرائیلی فوج کے رہنما شمالی غزہ کی پٹی کا دورہ کر رہے تھے، جہاں ان پر بارودی سرنگوں سے حملہ کر دیا گیا. ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسئلے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا. ابھی کانٹیکٹ. تو میں حکیم جاوید. کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ